السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبرستان میں قرآن دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ قبرستان کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنے سے بھی مردوں کو اس کا اجر پہنچتا ہے اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہاں، ان کچھ چیزوں کا وہاں پر خیال رکھنا چاہیے۔ وہ خیال یہ ہے کہ کسی قبر کے اوپر نہ بیٹھیں، کسی قبر کے اوپر اپنے پیر نہ رکھیں۔ قبرستان کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ وہاں پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا عورت عدت کے وقت ڈاکٹر کو دکھانے جا سکتی ہے؟ ہاں، دکھانے جا سکتی ہے۔ اگر ایسی کوئی پریشانی ہے جس میں ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے تو ڈاکٹر کے پاس دکھایا جا سکتا ہے، وہاں پر ایڈمٹ بھی کرایا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہاں پر کام ختم ہو جائے فوراً گھر اپنے واپس آ جائیں۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ تیسرا سوال ہے کہ عدت میں کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے؟ تو بھائی، پردہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ پردہ صرف عدت میں ہے، یعنی عورت پوری زندگی بے پردہ رہے اور وہ پردے کا جو خیال ہے، جو شرائط ہیں، جو شریعت کی طرف سے پردہ ہے، اس کا کوئی لحاظ نہ رکھے، اور جہاں اس کو عدت کا وقت آیا تو فوراً سارے قوانین اس کے اوپر زبردستی تھوپ دیے جاتے ہیں۔ جو پردہ عام حالات میں ہے وہی پردہ عدت کے وقت بھی ہے، کوئی الگ سے پردہ نہیں ہے۔ جو غیر محرم ہیں ان سے عام حالات میں بھی پردہ کرنا چاہیے اور عدت میں بھی کرنا چاہیے۔ اب ہوتا ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ غیر محرم گھر کے اندر آ رہے ہیں، ان سے خوب جو ہے وہ مذاق ہو رہے ہیں اور ان سے خوب باتیں ہو رہی ہیں اور بال ان کے سامنے کھولے جا رہے ہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، اور عدت کے وقت اسے عورت کو جو ہے ایک دم قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیوقوفی اور بیہودی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ لہٰذا جو قرآن کے اندر بتایا گیا ہے، جو احادیث کے اندر پردہ بتایا گیا ہے، وہی پردہ عام حالات میں ہونا چاہیے اور عدت کے وقت بھی ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی عدت کے جو الگ سے کوئی پردہ ہے اور عام حالات کا کوئی پردہ ہے، دونوں ایک ہی پردے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ چوتھا سوال ہے ہمارا کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، گھڑی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے؟ تو گھڑی جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے انگوٹھی کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انگوٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پہنا ہے، کیونکہ گھڑی کو انگوٹھی پر اس لیے دلالت دی جاتی ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ زینت بھی ہے اور اس سے کام بھی لیا جاتا تھا مہر لگانے کا۔ اسی طریقے سے گھڑی جو ہے اس وقت زینت بھی ہے اور اس سے وقت دیکھنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کے اندر انگوٹھی پہنی ہے، تو آپ کسی بھی ہاتھ کے اندر گھڑی پہن سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ تمام اچھے کاموں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دائیں ہاتھ کو ترجیح دی ہے، تو بہتر ہے اور افضل یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کے اندر، رائٹ ہینڈ کے اندر گھڑی باندھیں۔ پانچواں سوال ہے کہ کبوتر بازی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبوتر بازی کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ ایک شخص جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب نظر اس پر پڑی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور پتنگ بازی کو بھی اسی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ یہ کراہت عام حالات میں تو ہے ہی، لیکن اگر دو طرفہ شرط ہو یا پھر اس کے اندر جوا ہو تو یہی کبوتر بازی اور یہی پتنگ بازی پھر حرام ہو جاتی ہے اور یہ گناہ عظیم بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک شوق کے طور پر پالتا ہے اور وہ کوئی اس کے چکر میں نہیں پڑتا ہے، ان دانہ دیتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے، پرندوں کو کھانا پلانا بہت اچھا عمل ہے، عظیم عمل ہے، اور جو شخص شوق میں پالتا ہے تو وہ پالے، مگر اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کی ریس لگانا،
اور اسے گھنٹوں دوڑانا، یہ سب جہالت کے کام اور بیوقوفی کے کام ہیں۔ ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ اس کی جگہ جو کبوتر عام ٹہلتے پھرتے ہیں تو انہیں دانہ ڈال دیا جائے، ان کے لیے کوئی چھت پہ الگ سے جگہ بنا دی جائے ان کا دانہ پانی کا، انہیں قید کر کے نہ رکھا جائے۔ چھٹا سوال ہے کہ وضو کرتے وقت اگر اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، اگر وضو کرتے وقت اگر اذان شروع ہو جائے تو اذان کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ ساتواں سوال ہے کہ کیا نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد اور اذان ہونے سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وقت شروع ہو گیا ہے نماز کا اور اذان کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، اذان کچھ منٹ بعد ہوگی، تو اس بیچ کے وقفے میں سنتیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ اذان کا انتظار کیا جائے، اذان ہونے کے بعد پھر سنتیں ادا کی جائیں۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں خطبے کے وقت چندے کا ڈبہ گھمایا جاتا ہے، ایسا کرنا صحیح ہے جبکہ اس وقت ہر فضول کام سے روکا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، خطبے کے وقت ذکر و اذکار تلاوت تک سے منع کیا گیا ہے، تو پھر یہ چندے کا ڈبہ چلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ جہاں پر بھی یہ عمل ہوتا ہے وہاں کے ذمہ داروں سے اس کی شکایت کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ یا تو خطبے سے پہلے اس عمل کو کریں یا پھر نماز کے بعد اعلان کریں، یا جو بھی کریں، جس طریقے سے بھی لیں، لیکن یہ خطبے کے دوران اس ڈبے کو گھمانا یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے سامنے بھی آ جائے تو پرہیز کرے، وہ اسے وہیں پر چھوڑ دے۔